اب وہ نہیں پھر سکتے جب تک کہ اللہ طلاق نہ دے۔ ہاں البتہ اللہ نے، اسلام نے عورت کو بھی حق دیا ہے کہ اگر وہ بالغ ہونے کے فوراً بعد انکار کر دے تو فسخ نکاح ہو سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خیال البلوغ، کہ اس نے اپنے بالغ ہونے کا اختیار استعمال کیا۔ بھائی کے ساتھ بھائی رشتہ نہیں کرتا، بھائی کا بیٹا نشہ ہے، جوا کرتا، نہیں کرنا چاہیے۔ رشتہ ہمیشہ اچھے آدمی کو دینا چاہیے، جواری شرابی کو تو نہیں دینا چاہیے۔ اختاروا لنطفکم، اپنے رشتوں کے لیے اچھی جگہ اچھا آدمی ڈھونڈو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ ایک آدمی عمرے پہ آیا، ایجنٹ نے کی رقم پتہ نہیں کیا ہے اس کو سوال کیا، پتہ مجھے سمجھ نہیں آیا، بہرحال بھائی مجھے پتہ نہیں اب کیا ہے، بہرحال زائد رقم لی ہے تو اس سے آپ واپس بھی کر سکتے ہیں ورنہ وہ قیامت میں پکڑا جائے گا۔ بیر کے راستے میں بیر روحا ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں بیا نے پانی پیا ہو، حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پانی پیا ہے۔ بیر روحا تو ہے، بیر شفا کا مجھے نہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے تم نے ڈھونڈ لی ہیں۔ ایک ہے جینانا پہ کنواں، اس میں حضور نے اپنا لعاب ڈالا تھا۔ ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے لیکن وہاں سے سگریٹیں بھی لے آیا ہے بیچنے کے لیے، تو بہرحال یہ تو حرام ہے، گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ مولوی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں چہرے کا پردے کا حکم ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، جو اچھا ہو گیا، جان چھوٹی، پھر تو عورتیں مزے کریں اللہ کے بعد۔ تو پردہ جو حکم ہے وہ ہے کس کا؟ پاؤں کا۔ اگر چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے تو یہ ورائے حجاب کا کیا معنی ہے کہ پردے کے پیچھے بات کرو؟ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، کہ کچھ مانگنا بھی ہو تو پردے کے پیچھے مانگو، تو پردہ تو ثابت ہو گیا۔ اب وہ درمیان میں کھڑا ہو یا چہرے پہ کھڑا ہو، مقصد تو فتنے سے بچنے کے لیے پردہ ہے۔ احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگائی، احرام باندھنے نہیں، نیت کر لی، 2 رکعات پڑھ لی، لبیک پڑھ لی، پھر خوشبو لگائی تو دم ہے۔ صرف چادریں باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے کہ آپ نے سورت شادی کے لیے سورت الرحمن بتائی تھی، میں نے پڑھی ہے لیکن رشتہ نہیں، اللہ کا علیم ہے، جب اللہ چاہے آئے گا۔ بہرحال بزرگوں نے جو لکھا میں نے بتا دیا، اور پھر آپ چلو شکر ہے اسی بہانے قرآن تو پڑھتی رہی نا۔ اسی کا نام اسراء بھی ہے، بنی اسرائیل بھی ہے، کئی نام ہوتے ہیں سورتوں کے، فاتحہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، سورت الدہر بھی ہے، سورت الانسان بھی ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں۔ جو نمازیں جہالت کی وجہ سے قضا ہوئیں پہلے تو توبہ کرو، توبہ کرنے کے بعد ہر نماز کے بعد نفل وغیرہ نہ پڑھو، نیت کر کے قضا پڑھتے رہو۔ تلیسمیہ کا کوئی علاج میرے علم میں تو نہیں ہے بہرحال، لیکن وہ جو میں نے آیت بتائی تھی نا کہ کینسر کے لیے مفید ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اگر وہی پڑھیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ نفلی طواف ایک دن میں کتنا کر سکتے ہیں؟ جتنا اللہ توفیق دے، سب سے افضل عبادت تو طواف ہے۔ اگر میں نے طواف کی گنتی بھی کی لیکن پھر بھی شک ہے، شک کو چھوڑو، اللہ قبول کرے بس۔ طواف میں عورتوں کا ساتھ مرد کا جسم لگ جاتا ہے، بہرحال طواف تو ہو جائے گا لیکن گناہ ہے، بچنے کی کوشش کرو۔ ٹائیفائڈ کا روحانی علاج کا اللہ کو پتہ ہے، سورۃ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہے اس کا درجہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے، صبر کرے اللہ پاک اس کو اجر دے گا انشاءاللہ۔
لیکن کوشش تو کریں نا کہ علاج کرائیں. اور اگر خامد میں ایسا نقص ہے کہ بھئی اولاد ہونے کی کوئی امید بھی نہ ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ پھر وہ عورت کو بلا وجہ اپنے چنگل میں نہ رکھے، اس کو چھوڑ دے، تاکہ اس بیچاری کی تو نسل ہی ختم ہو گئی. اولاد نہ ہوئی تیری وجہ سے، لیکن وہ بھی تو محروم ہو گئی نا اولاد سے. اس لیے بہتر ہے وہ کسی اور جگہ جا کے رشتہ کرے. اب بی بی آمنہ کی قبر پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. اولاد کے لیے پتہ نہیں کیا ہے. مسجد عائشہ گیا، میرے ساتھ میری ماں بھی موجود تھی، احرام باندھا، میں نے عمرے کی نیت نہیں کی، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں. طواف کیا، صفا مروہ چھوڑ دیا، صفا مروہ چھوڑ دیا، دم پڑ گئی. دم کا معنی ہوتا ہے کہ منڈی میں جا کے ایک بکرا خریدیں اور ذبح کر کے تقسیم کر دیں، یا کسی جمعیہ کے دفتر میں جمع کرا دیں. وہ مکے میں ہی ادا ہوگا. فَلْيَبْلُغِ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، مکے کے علاوہ کسی جگہ نہیں. کعبے کو دیکھ کر جو کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. یہ فکر جو ہے یہی کیفیت تو ہے. آپ فکر کرتے رہیں، اللہ پاک وہ کیفیت بھی نصیب کر دیں گے. میری اولاد پاکستان سے آ رہی تھی، میں دبئی سے آ رہا تھا، میں نے سوچا عمرہ والدہ کے ساتھ کروں گا، احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا. ماشاءاللہ آپ پہ دم پڑ گئی جناب، آپ وہاں سے احرام باندھ کے آ کے عمرہ والدہ کے ساتھ کر دیں. یہ کیا بہانہ ہے کہ عمرہ والدہ کے ساتھ کرنے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھوں گا؟ نمازی کے آگے نہ گزریں. کہتے ہیں کہ بعض لوگ روزانہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، روزانہ یہ نفلی عبادت ہے، کوئی جتنا کرے، جتنا گولڈ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. صحابہ کو تو جہاد سے ہی فرصت بھی ملی. مجھے کسی دوست نے پیسے دیے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں ہیں، استعمال کی بھی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، کرتے رہیں، جب وہ مانگے واپس کر دیں. میرے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے. حجر اسود جنت سے آیا اور کعبے میں لگایا گیا. میرے ساتھ فیملی تھی، ملتان ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، انہوں نے مکان پر احرام اتار دیا، لیکن یہ ان کو معلوم نہ تھا اور نہ ہم کو مر کے. کچھ لوگ کہتے ہیں دم تو دینی پڑے گی نا، عمرہ بھی کرے دم بھی دے. ہمارے ساتھ کچھ عورتیں تھیں، کعبے کا طواف کرنے کے بعد ہم سے گم ہو گئیں، پھر رات کو مکان پر ملی، انہوں نے احرام اتارا ہوا تھا. اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا، اس کو صفا مروہ کرائیں، بال کٹائیں، عمرہ مکمل ہو جائے گا. اسٹیٹ لائف میں کام نہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ بھی تو ایک جوا اور سود کا ادارہ ہے نا. حرم میں لوگ پاؤں کر کے ان کی نیت توہین نہیں ہوتی. عمرے والے کو حاجی نہیں کہہ سکتے. عورت کے لیے عورت ہی عمرہ کرے گی؟ بالکل نہیں، مرد بھی کر سکتا. میرے سر میں تکلیف ہے، جھٹکے لگتے ہیں، ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، سب نارمل ہے، تو آپ سورۃ فاتحہ دم کر کے پانی پہ پیا کریں. 2 رکعت جب مسجد قباء میں جا کے پڑھیں گے تو 1 عمرے کا ثواب بالکل بھی رہے گا انشاءاللہ. اگر پیشاب میں مادہ منویہ خارج ہو، غسل نہیں ہوتا. مادہ منویہ پیشاب میں نہیں خارج ہوتا، یہ مزی ہوگی، یہ ودی ہوگی. منی وہ ہوتی ہے جو ٹپک کے نکلے اور جس کے بعد شہوت ختم ہو جائے، اس کے لیے غسل ہے. میں نے عصر کے بعد 3 طواف کیے، واجب الطواف مغرب کے بعد پڑھیں. پاکستان سے حج بہت مہنگا ہو گیا ہے، اللہ پاک توفیق دے ان کو سستا کرنے کی. میں عمرے کی نیت سے آیا، طواف کے 1 چکر مکمل کیا، واپس ہوٹل چلا گیا، احرام نہیں اتارا، پھر صبح کو عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. زکوٰۃ میں کسی رشتہ دار کو حج کرا سکتے نہیں، آپ اس کو دے دیں پیسے، وہ حج کرے مرضی نہ کرے مرضی. آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے کہ اس پیسے کو حج میں خرچ کرو. جو وفات ہو گئے ان کے لیے آپ عمرہ کریں، دعائیں کریں، طواف کریں. مغرب سے پہلے جو 2 رکعتیں مستحب ہیں.
امام جماعت کھڑی ہے، امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، اگر اذان ہو رہی ہے تو قرآن پڑھیں، کوئی بات نہیں، قرآن بھی پڑھتے رہیں، اس کا جواب بھی دیتے رہیں۔ کوئی عام آدمی بھی جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ ہاں پڑھا سکتا ہے، جو دعائیں ہیں وہی پڑھے، نہیں جو بھی آتا ہے اس کو پڑھ لے۔ مجھے پریشانی ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ کہتے ہیں جی آپ کا پوتا ڈاکٹر ہے، میں نے سنا ہے، ہاں جی الحمدللہ ڈاکٹر ہے۔ اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد حل کرانے سے پہلے اپنی مونچھیں کاٹی، اگر پوری کاٹی ہیں دم پڑ گئی، تھوڑی سی کاٹی ہیں 10-20 ریال خیرات کر دو۔ مدینہ منورہ سے آئے، میقات سے احرام نہیں باندھا، دوسرے دن مسجد عائشہ دم پڑ گئی۔ دم کا معنی ایک بکری، اور کیا ہوتا ہے؟ تو حج کے بعد طواف زیارت میں پہلے 3 دن جو ہے کہتے رش ہوتا ہے، بہرحال حنفی مسلک میں 10، 11، 12 کی مغرب تک، بعد میں طواف تو ہو سکتا ہے لیکن دم دینی پڑتی ہے۔ عمرے میں مدینہ منورہ الوداع سلام کرنے نہیں، الوداع نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ تفسیر ختم کر کے پھر شروع نہیں کی ابتدا سے، مجھے نہیں پتہ، یاد ہی نہیں مجھے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنا ہاں جائز ہے، طواف کعبے کے قریب جتنا کریں گے زیادہ ثواب ہے۔ چھوٹی بوتلوں میں پانی بھر کے حرم شریف سے لے جائیں، کوئی حرج نہیں، لے جائیں۔ قطع رحمی کا معنی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری نہ کریں، ان کے دکھ سکھ پہ مدد نہ کریں۔ میری والدہ کو شوگر کی تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر، ان کی بیوی کو کینسر ہے، میں پہلے کینسر کے لیے بتا چکا ہوں قرآن کی آیت۔ یہ جو سلاسل ہے یہ دین پر چلنے کے لیے ایک طریقہ ہے، اصل دین نہیں ہے۔ کوئی لڑکی شادی سے پہلے اپنے منگیتر سے فون کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے، جب شادی ہوئی نہیں، ہاں نکاح ہو جائے تو کر سکتی ہے، منگنی کے بعد نہیں کر سکتی۔ میری بہن کی شادی ہوئی شوہر چچا داد بھائی سے، شوہر کی جانب لوگوں کی باتوں میں آ کر مناسب خرچ اور اچھا تعلق نہ ہونے کی والدین کے گھر آ گئی۔ بڑے بھائیوں نے اس کا جہیز بھی اٹھا لیا، اب تقریباً 10 سال ہو رہے ہیں۔ چچا داد بھائی نے دوسری شادی کر لی، جس کے بعد میں طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہو گئی اب سلو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جہیز اس کا تھا، وہ وصول کریں ان سے۔ مجھے خارش ہے زمزم سے نہا سکتے، ہاں نہا سکتے ہیں۔ احرام باندھا، مشین لگوائی، ٹھیک ہے، اگر باریک مشین سے بال کٹ گئے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ ہفتے کو مدینے سے احرام باندھ کر آئے، لیکن یہاں آتے ہی حیض آ گیا۔ حیض بند کرنے کے لیے دوائی بھی کھا رہے، بند نہیں ہو رہا، بالکل نہ کریں، آپ آرام سے رہیں۔ اگر سیٹ جانے کی قریب ہے اس کو چھوڑ دیں، سیٹ پیچھے کرائیں، جب پاک ہو جائے عمرہ کر کے جائیں۔ قصر نماز میں 48 میل شرعی یعنی 78 کلومیٹر کا سفر ہو۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کی نہیں ہوتی ہوگی، ہماری تو ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہمیں امام پر یقین ہے کہ اس کا جو پڑھنا ہے وہ ہمارا پڑھنا ہے۔ اگر حل کرنے سے پہلے خوشبو والے شیمپو سے ہاتھ دھوئے ہیں 2-4 ریال خیرات کر دو۔ ایک آدمی نے 4 عمرے کیے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، بالکل جتنا مرضی ہے کرو۔ کسی کو ویل چیئر بالطواف یا عمرہ کرا رہے ہیں تو کیا ویل چیئر کرانے والا اپنی بھی نیت کر لے، انشاءاللہ اس کا بھی ہو جائے گا۔ مدینے سے واپسی پر عورت کو حیض کی حالت میں ہو تو میقات سے احرام باندھے، بالکل باندھے، نیت کر لے، آگے ہوٹل میں رہے، جب پاک ہو جائے عمرہ کرے۔ میرے ہم 6 بہن بھائی ہیں، والد والدہ میں اکثر لڑائی جھگڑا ہو تو ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو اتفاق نصیب کرے۔ موجودہ تعمیر جو ہے نا، تقریباً کچھ حصہ جو ہے وہ تو عبداللہ ابن زبیر کا ہے اور کچھ حصہ حجاج کا ہے،
باقی تعمیر اور مرمت اور اصلاح وہ حکومت سعودیہ ہر سال کرتی ہے۔ جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو تو کوئی سنت نہ پڑھے، حنفی مسلک میں خاموش رہیں۔ اللہ جس کو بھی بیماری ہے شفا عطا فرمائے، نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اور شرعی پردہ کرتی ہے لیکن عمرے کے لیے ٹوپی پہن کے چہرے کو نہیں چھپاتی۔ بہرحال اس کو یہاں بھی پردہ کرنا چاہیے، احرام کی حالت میں کپڑا آگے لٹکا دے، چہرے پر نقاب نہ لگائے۔ مدینے میں ایک عالمہ تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا، اس کا نہیں ہوتا ہوگا، بہرحال حنفی اور شافعی مسلک میں ہوتا ہے۔ میں نے میقات سے احرام باندھا، طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی کیا، سر نہیں مڈوایا، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی۔ پہلے سر تو مڈاؤ نا، جب تک سر نہیں مڈاؤ گے دم پڑتے رہیں گے۔ کل بروز منگل میری اہلیہ نے مدینے سے واپسی عصر کے وقت احرام کی نیت کی اور سفر مغرب بعد حیض میں آ گئی، عمرے کی نیت کر چکی، تلبیہ بھی پڑھ چکی، اب پابندی برقرار رہے گی، بیٹھی رہے ہوٹل میں، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے۔ میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، نیت کی، تلبیہ بھول گیا، کوئی اللہ کا نام لیا کہ نہیں؟ اگر اللہ کا ذکر کیا ہے تو ٹھیک ہو گیا۔ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رونا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، ملتزم پہ رونا ثابت ہے۔ میت ہو جاتی ہے، دفن کرنے کے بعد فلاں دن درود ہوگا، سبھی آتے ہیں، آنے والے دیسی گھی پھل وغیرہ لے آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، پھر 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ، سب بدعات ہیں۔ عمرے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے نیت کرے، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا پہنچتے ہی یاد آیا کہ تلبیہ نے تو پڑھ لیا صفا میں، تب بھی ٹھیک ہو گیا۔ صفوں میں خلا ہو، نماز تو ہو جائے گی لیکن کوشش کرے کہ نہ ہو، عورت اور مرد ایک صف میں کھڑے نہ ہوں۔ اگر سورج نکلنے سے پہلے آ جاتا ہوں تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز سے پہلے نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ میرے ایک دوست کی اولاد نہیں ہے، بہرحال علاج بھی کرائیں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ایک بچہ ہے 12 سال کا، بول نہیں سکتا، اس کو زمزم پلائیں اور روزانہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں۔ نفل نماز بیٹھ کے پڑھنا بغیر رجوع کے ناجائز ہے۔ بیوی سے ایک دن میں کتنی دفعہ خاوند ہم بستری کر سکتا ہے؟ جتنی ہمت ہو۔ اسلامی بینک سے گاڑی لیز پہ لیں، وہ جائز ہے۔ احرام کی حالت میں واش روم میں گیا تو صابن رکھا ہوا تھا، علم نہیں تھا، بہرحال 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ مقام ابراہیم جو ہے وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا پتھر ہے۔ میں صفا مروہ کے دوران مجھے بخار تھا، میں دوڑ نہیں سکا، دوڑنے کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ جو لوگ سب پتیوں کے درمیان دوڑتے ہو تو بے وقوفی ہے، تیز تیز چلنے کا حکم ہے۔ میں نے 7 صفا مروہ میں سے ایک چکر کیا، ماشاءاللہ دم پڑ گئی۔ حج کے دوران میں باقی تمام ائمہ کے نزدیک بنا عرفات میں قصر ہوگی، حنفی حضرات جو مقیم کے لیے نہیں ہوگی، مسافر کے لیے قصر ہوگی۔ حاجی تو ہوتا ہی مسافر ہے، مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللهم إنا نسألك بصفاتك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم ثبتنا على الإيمان، نور وجوهنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور العرفان، اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مسجدیں ہیں مدرسے ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔